بیان ایک نایاب خطیب کو جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا شاداب قدیری صاحب قبلہ وہ مائک پر آئیں اور ہم سامعین کو اپنے پرزور انداز خطاب سے سامعین کے قلوب کو منور مجلہ برادران گرامی، اسٹیج پر رونق افروز آل رسول، بزم اسٹیج نائب رسول اور میرے سامنے معزز عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ہمارے آپ کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم احمد مختار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مست بے خود بنا دیا تم نے۔ ابھی ایک یہاں مولانا پڑھ رہے تھے جو مولانا حسن صاحب ہمارے جو بہت قریبی ہیں حجت الاسلام کے شاگرد، جب مجھے پتہ چلا کہ حسن میاں صاحب کے شاگرد ہیں تو ان کے دو شعر یاد آ گئے مجھے کہ مست بے خود بنا دیا تم نے، ایسا جلوہ دکھا دیا تم نے۔ سبحان واہ۔ میں اسٹیج پر رونق اسٹیج حضرات سے عرض کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے اپنے موبائل کو بند کر لیں، حقیر کے دو چار باتوں کو سماعت فرمائیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ مست بے خود بنا دیا تم نے، ایسا جلوہ دکھا دیا تم نے، کچھ نظر کو میری نہیں بھاتا، کچھ نظر کو میری نہیں بھاتا، جام ایسا پلا دیا تم نے، جام ایسا پلا دیا تم نے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، میں ابرار میاں کے خاص توجہ چاہوں گا۔ اے زاہد ناداں تو پھرتا ہے کعبے کے ہجر میں، اے زاہد ناداں تو پھرتا ہے کعبے کے ہجر میں، ایسوں سے آ کے مل جو پھرتے ہیں کعبہ لیے ہوئے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ایسوں سے آ کے مل جو پھرتے ہیں کعبہ لیے ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس وقت ایک خانقاہ سے منسوب بھکاری اللہ اللہ دوسری خانقاہ سے بھیک لینے آئے۔ واہ بے شک۔ دربار اعجازی سے وابستہ حضرات ان کے چوکھٹ پر اپنے سروں کو رکھنا جو باعث فخر سمجھتے ہیں، ان کی چوکھٹ پر مچلنا جو اپنے واسطے ایک محبت بھرا پیغام سمجھتے ہیں، ان کی چوکھٹ پر مچل جانا اپنی عبادت تصور کرتے ہیں۔ آج وہاں سے فیض لینے آئے ہیں جس دربار میں فیض
در اعجازی تک پہنچا ہے، آئے جس دربار میں حضور عارف مولا عارف حق اپنے محبت کے سر کو بچھایا کرتے تھے، اپنی عقیدت کو بچھایا کرتے تھے، اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس دربار سے منسوب تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں، بے شک اور یہ تمنا لے کر آئے ہیں کہ یقیناً ہمارے اس فعل سے، ہمارے اس کام سے حضور عارف حق راضی ہو جائیں گے، بے شک اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب عارف حق ہم سے راضی ہوں گے تو یقیناً حضور مستان شاہ بابا رضی اللہ تعالی عنہ بھی راضی بے ہوں گے۔ شک بے شک حق حق حضرات کرام، اس دربار میں صاحب سجادہ جناب مراد حسن صاحب موجود ہیں، یہ تیسری کڑی ہمارے سامنے ہے۔ جی بے شک ہم نے حافظ مراد صاحب کے دادا کا زمانہ بھی دیکھا، والد ماجد کا زمانہ بھی دیکھا، اور آج ان کے زیر نگرانی بھی یہ پہلا عرس پاک ہو رہا ہے۔ جی عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سیدنا خطاب شاہ میاں مستان بابا رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے کیا منصب، کیا مقام عطا فرمایا، یہ ہمارے اور آپ کے ذہن و عقل سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ بے شک تقریباً ایک کڑی ہماری زندگی میں لگ بھگ ختم ہو چکی کہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور مستان شاہ بابا کی صبح دیکھی، بے شک شام دیکھی، رات دیکھی، عبادت دیکھی، آپ کا وقت دیکھا، آپ کو خدا سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، بے شک بے شک سبحان اللہ آپ کو خدا کے حضور التجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب ایک صالح خدا سے دعا کرتا ہے تو شاید اس کو ملنے میں کچھ تاخیر ہو، دیر ہو، لیکن جب ایک مظلوم خدا سے مانگتا ہے تو وہ لے لیتا ہے جو رب اس کو عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ایسا مچل جاتا ہے، رب کے حضور ایسے عرض کرتا ہے جیسے 6 ماہ کا بچہ ماں سے دودھ مانگا کرتا ہے، اور جب تک مچلتا رہتا ہے کہ جب تک ماں اس کو دودھ نہ دے دیتی ہے، اسی طریقے سے مجذوب خدا کے دربار میں وہ فیصلے کر دیا کرتا ہے جو خدا کے پاس لکھے تو نہ ہوتے ہیں، لیکن خدا پاک ان مجذوبان حق کو یہ اٹھاٹی دے دیا کرتا ہے تو یہ چاہتے ہیں خدا سے لے لیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لکھا کچھ اور ہوتا ہے، دے کچھ اور دیا کرتے ہیں، اسی کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ بے شک بے شک سیدنا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور 3 مہمان آئے اور تینوں خاصان حق، تینوں رب کے حضور مقبول۔ ایک خادم نے ہاتھ دھلائے کھانے کے واسطے، ایک مہمان نے ہاتھ دھو لیے، دوسرے مہمان کے ہاتھ دھلائے اس نے بھی دھو لیے، اور جب تیسرے مہمان کے ہاتھ دھلانے کی سعی کی کوشش کی تو ہاتھوں پر پانی ڈالنا شروع کیا، 1 لوٹا پانی ڈالا، ختم ہو گیا۔ خادم سے کہا میرے ہاتھ نہیں دھلے، پانی اور انتظام کیا جائے۔ پانی کا اور انتظام کیا جاتا ہے، پانی اور لایا جاتا ہے، پانی لانے کے بعد پھر ہاتھ دھلائے جاتے ہیں، دوسرا لوٹا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا پانی اور لایا جائے، ابھی ہاتھوں کو اور دھونا ہے، ابھی ہاتھ صاف نہیں ہوئے، 3 لوٹوں سے ہاتھوں کو دھویا۔ جو 2 حضرات عورتیں کہنے لگے ہاتھ دھونے میں اتنا اسراف، ہاتھ دھونے میں اتنا پانی کا استعمال، حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات عقل سے ماورا ہے کہ آپ نے کھانا تناول کرنے کے واسطے 3 لوٹوں پانی کا اہتمام فرمایا، 3 لوٹے پانی کو اسراف کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ مہمان ارشاد فرماتے ہیں بھائی کیا کروں جب اس نے میرے ہاتھوں پر پانی ڈالا، اس کا نصیبہ میرے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا رجسٹر میرے سامنے آ گیا، میں نے عرش اعظم پر دیکھا، لکھا تھا یہ جہنم میں جانے والا ہے، اس کے رجسٹر میں جہنم لکھا تھا، میرے ہاتھ پر یہ پانی ڈالتا چلا گیا، میں نے ایک بار میں
نے اس کی جہنم کو مٹا دیا، دوسرے لوٹے سے جنت لکھ دیا، اور تیسرا لوٹے پر جب یہ پانی ڈالتا رہا، جب تک کہ اس کو جنت نہ پہنچا دیا میں پانی بہا۔ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مستان میاں حضور، فیضان اعجازی، نعرہ تکبیر، نعرہ اسی رسالت۔ کو عارف حق میرے پیر مرشد پیر کامل خضر اجاز میں رضی اللہ تعالی عنہ یوں ارشاد فرماتے تھے، خدا نے صاف فرمایا ہے یہ اللہ والوں سے، خدا نے صاف فرمایا ہے یہ اللہ والوں سے، لٹا دو جتنا جی چاہے، کل خدائی تمہاری۔ بے شک عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس دربار میں جو منگتے آتے ہیں، جو بھکاری آتے ہیں، یہ ذہن نہ بنائے کچھ نہ ملے گا، سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اور خود ارشاد فرمایا تھا، حضور مستان بابا کے ملفوظات موجود ہیں کہ آج ہماری زندگی یہ مردہ ہے، آج ہم مردہ ہیں، جب زندہ ہوں گے تو مزید دیا کریں گے۔ آج خدا پاک نے ہمارے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مرد مومن کی روحوں کو، ان کے مذہب کو آزاد کر دیا کرتا ہے، اور خزانے ان کو عطا فرما دیا کرتا ہے، جس کو جتنا ظرف ہے اس کو اتنا عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مست نماز نہیں پڑھتے، کوئی شخص یہ نہ کہے مست شریعت مطہرہ کے پابند نہیں ہوتے۔ اسی مقام پر جلوہ بار تھے حافظ مراد حسین صاحب کے دادا جان جناب صوفی کربی حسن خان صاحب، انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھ سے کہا خود ایک روز میں نے کہا حضرت آج عید کا دن ہے، کہاں تھے آپ؟ آج عید کا دن ہے، آپ یہاں موجود نہیں تھے۔ اور کہتے ہیں میں نے ادھر سے آتے ہوئے حضور حافظ شاہ جم اللہ کے مرار کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، مجھے قصبیہ حلفیہ میں سے ارشاد فرمایا جناب صوفی کربی حسن صاحب نے کہ مجھ سے مستان بابا نے فرمایا کہ مجھے غوث اعظم کا حکم ہوا تھا کہ بغداد کی فلاں مسجد میں آج عید کی نماز کے واسطے امام نہیں ہے، مجھے حکم ہوا تھا اے مستان وہاں جا کے نماز عید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور نماز عید کا اہتمام فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کو یہ اٹھاٹی عطا فرما دیا کرتا ہے، ان کی روحوں کو وہ تازگی دے دیا کرتا ہے، جب جہاں چاہیں یہ پرواز سے وہاں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اور کوئی چاہنے والا جب بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، جب کوئی آپ کا ملنے والا، آپ کا عاشق، آپ کا غلام بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس نے آنے کے بعد رامپور میں یہ حلفیہ قصبیہ بیان کیا کہ جب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا میرے آگے آگے مستان بابا خود طواف۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ، خدا نے ان کو یہ منصب دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ رتبہ دیا ہے، یہ جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں وہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں رب کا نور ہوتا ہے۔ جو یہ فرماتے ہیں رب وہ کر دیا کرتا ہے۔ اگر بات اور آگے بڑھائی جائے طویل وقت ہو جائے گا، صرف یہاں یوں ہی حاضر ہوا تھا، تمام لوگ یہیں حاضر ہوئے ہیں کہ آج کے اسکول میں پرمپرا ہے، ایک طریقہ ہے کہ حضور اجاز میاں رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے لے کر آخر تک جلوہ بار ہوا کرتے تھے۔ کبھی حضور اجاز میاں رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں تشریف نہیں لائے، کبھی بیچ میں تشریف بھی نہیں لائے، پوری زندگی میں نے دیکھا